نے ہمیشہ کوشش کی ہے جب سے سیلاب کے معاملات آئے ہیں تو ہم اپنے لوگوں تک، اپنے دیکھنے والوں تک، مقتدر حلقوں تک وہ معلومات پہنچائیں جو اب تک ان تک نہیں پہنچی ہے۔ ایک ایسا ہی بڑا اہم معاملہ اور وہ یہ ہے کہ سیلاب میں جہاں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں، املاک کا نقصان ہوا ہے، وہیں پہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو گیا مہک۔ اور طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے پیدائش سے پہلے ہی ماں اور بچے کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہے اور دائیوں کی بھی بہت زیادہ کمی کا سامنا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں نوزائیدہ بچوں کے مراکز بھی موجود نہیں ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں حاملہ خواتین کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہے، which is very alarming کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے، کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ پاپولیشن کاؤنسل کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سندھ میں حاملہ خواتین کی تعداد 5,11,000 سے زیادہ ہے جنہیں سہولیات کی ضرورت ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں 50,000، راجن پور میں 32,000 سے زیادہ حاملہ خواتین کیمپس میں مقیم ہیں۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے تھر کے حوالے سے کہ جی میل نیوٹریشن کی وجہ سے، غذا میں کمی کی وجہ سے وہاں بچے جو ہیں وہ ان کی گروتھ میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ اب دیکھ لیں یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے بہت الارمنگ ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ صرف وہ خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں اور وہ خواتین جن کے بیبیز فیڈ پہ ہیں، لائک وہ دیکھیں گے ان کو بھی وہ غذا نہیں مل رہی، تو ان کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو ان کی صحت اور دوسرا پھر ان کے بچے کی صحت، کیونکہ وہ بچہ تو دنیا میں آ گیا اور وہ ماں کے دودھ پہ تو وہ کس طرح سے پلے گا۔ تو ڈاکٹر وجیہہ رضوان ہمیں جوائن کر چکے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، گڈ مارننگ۔ جو فگر ہم شیئر کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ ہے اور سن کے اور پڑھ کے ہمیں بھی بڑا شوق لگ رہا ہے کہ یہ اتنے زیادہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے، نہ تو سہولیات ہیں، نہ وہ ڈاکٹرز ہیں، نہ ہی جو ہے وہ دوائیاں موجود ہیں ان کے لیے۔ تو پلیز میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو فگر ہم شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے پہلا سٹیپ جو بھی گورنمنٹ لے، وہ چاہے صوبائی گورنمنٹ ہے چاہے وفاق ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سما کا شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گی کہ ابھی ہم لوگ وہ ایک ٹیم کا میں پارٹ تھی، میں نے اس ٹیم کو لیڈ کیا تھا جو کہ حکومت سندھ کی طرف سے حکومت پنجاب کو ایک اپیل آئی تھی کہ اپنے ڈاکٹرز اور ان کی ٹیمز کو وہاں پہ بھیجیں۔ تو یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی ایک کمبائنڈ ٹیم گئی تھی اور میں بچوں کی چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ، اور کیونکہ میں فیمیل اور سب سے سینئر تھی تو میں اس ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی۔ اب جو ہماری آنکھوں نے وہاں پہ دیکھا اور وہ اب تک یاد آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں میں اے سی والے رومز میں بیٹھ کے ہم کو لگتا ہے کہ وہ غریب لوگ ہی تھے تو کچے گھر تھے، ٹوٹ بھی گئے ہوں گے تو کیا ہے، غربت تھی نا، اب غریب غربت میں چلا گیا تو کیا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں حاملہ عورتوں کی یا عورتوں کی، لیکن آپ کو میں بس ایک چیز شیئر کرتی ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ 1 بجے 2 بجے کے قریب رات میں ہمیں کال آئی کہ 2 گھنٹے کے اندر اپنے گھر خالی کرو۔ تو انہوں نے کہا 2 گھنٹے کا ٹائم تھا اور ہم جو سامان اٹھا سکتے تھے ہم نے سامان اٹھایا۔ جب ہم نکلنے لگے تو پانی ہمارے گھٹنوں تک تھا۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے سامان کو نا سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کہتا ہے ہم جب آگے گئے تھوڑے آدھے گھنٹے بعد تو وہ پانی کندھے تک آ گیا، تو ہم نے اپنا سامان پھینکا پانی میں اور بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اور سوچیں اس باپ پہ کیا گزری ہوگی جس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اپنے 3 بچوں میں سے کون سا بچہ اس نے کندھے پہ اٹھانا ہے اور کس کو اس نے اپنے سامنے پانی میں ڈوبنے دینا ہے۔ وہ کئی ایسے تھے جن کے سامنے ان کے بچے ڈوبے۔ ایک بچی ایسی تھی جس کے سامنے اس کا بھائی ڈوبا اور اس کی والد نے بتایا کہ وہ ادا کہہ کے چیختی رہی، لیکن جب اس کا بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تو اس بچی کی آواز چلی گئی اور وہ بچی بولتی نہیں تھی۔ یہ اسی طرح کی کہانیاں تھیں اور بہت زیادہ کہانیاں تھیں۔ وہاں پہ سندھ حکومت، پنجاب حکومت نے بھی ہمارے طرف سے ایک ہے سگالی کے طور پہ ایک ٹیم بھیجی گئی اور ہم دوائیاں بھی لے کے گئے، کھانے کی اشیاء بھی لے کے گئے اور فنڈز بھی لے کے گئے۔ لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کو تو امداد پہنچ چکی ہے، وہ کچھ بہتر حالت میں ہے، لیکن جہاں سیون شریف کے لال باغ کے ایریا میں ہم گئے تھے وہاں پہ صرف ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس چادر کے اوپر ایک حاملہ عورت بھی لیٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 7-8 بچے ہیں۔ اور آپ بات کرتے ہیں حاملہ عورتوں کی، تو 2010 کے ہمیں جو سرویز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 6% عورتیں وہاں پہ سیکشل اسالٹ ان کا ہوا تھا۔ آپ خود سوچیں فیصل، آپ سوچیں، مہک سوچیں کہ ہم رات میں 10 بجے کے باہر اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے،
تو وہ عورتیں وہاں پہ اکیلی پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ پانی چھین کے ہاتھوں سے لے کے جا رہے ہیں, جہاں پہ امداد چھین کے لے کے جا رہے ہیں, تو وہ عورتیں جو وہاں پہ لیٹی ہوئی ہیں بغیر چھت کے, وہاں پہ واش رومز نہیں ہیں, وہ کھلے میں واش روم کرتی ہیں. تو کس طرح سے, جس طرح کے ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی نظر آ رہی ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ رہے جو اتنا بڑا, کیونکہ اس میں شاید کوئی بات کرنا ہی نہیں پسند کرے گا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہوں گی, وہ جنسی تشدد کا بھی شکار ہوں گی, ان میں بچے بھی ہوں گے, بیماریاں وبائیں تو ہیں جو چل رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی آرگنائز طریقے سے ہیلپ بھیجیں. وہاں پہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ وہ جو ہمیں ایڈ آئی ہے وہ بک رہی ہے بازاروں میں. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ حکومت کے نمائندے یا آرمی کوئی ایڈ دینے کے لیے آتی ہے تو ارد گرد کے گرد و نواز سے وہ لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ کیونکہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں, یہ بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, وہ چھینا دانی شروع کرتے ہیں, اور یہ بیچارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں امداد ملتی ہے, ہم ڈنڈے بھی کھاتے ہیں. تو وہ انہوں نے ہمیں اپنے نشان دکھائے جو ان کو نہ امداد ملتی ہے, دوسرے لوگ حاوی ہو کے امداد لے جاتے ہیں, یہ لوگ بدنام بھی ہو رہے ہیں, مدد اور ڈنڈے بھی یہ لوگ کھاتے ہیں. تو ایک آدمی نے مجھے یہی سجیشن دی کہ اگر آپ حکومت تک, آرمی سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2010 میں جس طرح سے CNIC کارڈ نمبر آپ کا ID کارڈ دیکھا جاتا تھا اور کنفرم کیا جاتا تھا کہ آپ اس سیلاب متاثرہ علاقے سے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے نا مدد فراہم کی جاتی تھی. تو ایک تو آرگنائز طریقے سے ہمیں مدد دینی چاہیے, اوپر سے وہاں پہ ہائیجین کا کوئی خیال نہیں ہے, ہمیں پورٹیبل واش رومز انسٹال کرنے چاہیے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کرکٹ کی ٹیم آ رہی ہے تو آپ دکھا رہے تھے کہ ڈریسنگ روم ہے اور واش روم ہے, تو میں تو بابر اعظم صاحب سے, وہ بہت ڈونیشن کرتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ 2 لاکھ کا صرف ایک پورٹیبل واش روم آتا ہے, ہماری ٹیم جو ہے وہاں پہ شروعات کرے, وہاں پہ پورٹیبل واش روم. عورتوں کو سوچیں وہ کھلے میں باتھ روم بھی کرتی ہیں, ماہواری بھی ہوتی ہے, کس طریقے سے وہ رہتی ہوں گی. I'm sorry to cut you. ایک تو آپ نے بہت پارٹیننٹ یہ جو سارے مدعے اٹھائے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ والی بھی ہمیں دکھائی. لیٹ می, مجھے اعتراف کرنے دے کہ شاید ہم نے اس طرف سوچا بھی نہیں تھا. آپ نے جو نقشہ کھینچ دیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ نے 1947 کا نقشہ کھینچ دیا, جہاں لٹے پٹے قافلے آ رہے تھے اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی. بہت ہی خوفناک آپ نے یہ صورتحال کھینچی ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں جو بیچاری مائیں ہیں جو یا تو بچوں کو جنم دینے جا رہی ہیں یا پھر جنم دے چکی ہیں, ان کے لیے, کیونکہ یو ہیو بین دیئر آن دا گراؤنڈ زیرو, آپ نے یہ صورتحال اپنی ساری ایکسپلین کی. اب کس طریقے سے ان کے کام آیا جائے, کس طریقے سے اسپیسیفکلی ان کی مدد کی جائے؟ فیصل, وہی والی بات کہ پہلے ہائیجین کو بہتر کریں, واش رومز انسٹال کروائیں, صاف پینے کا پانی مہیا کیا جائے. جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی, ٹیٹنس ویکسین کی ضرورت پڑے گی. وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, سائیکالوجسٹ کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ڈپریشن, انزائٹی کی وجہ سے یہی فیمیل کی فیٹس کی گروتھ بھی متاثر ہوگی بچے کی, اور یہ پری ٹرم لیبر میں یہ وقت سے پہلے جو ہے ڈلیوری کا ان کا ٹائم آ جائے گا. اگر ہم ہیلتھ یونٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں موبائل ہیلتھ یونٹ سیٹ کرنے چاہیے. ڈاکٹرز کو رضاکارانہ طور پہ وہاں پہ جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہماری ایک سچویشن ایک ایمرجنسی کی ہے, ہم صفائی ہیں اپنے گھر بار کا. اس ٹائم اگر ہم سوچیں گے تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو اسپیسیفکلی فیمیل ڈاکٹرز کو اس جگہ پہ ضرور جانا چاہیے, ان میں ریلیکٹنس نہیں ہونی چاہیے. یہ موقع اپنے بارے میں سوچنے کا نہیں ہے, ان لوگوں کے بارے میں سوچنے کا ہے, کیونکہ ان جانوں کے لیے جب ہم نے ایک بار وائٹ کوٹ پہن لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے کہ جب ہماری ضرورت تھی تو ہم کہاں پہ تھے. تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پریورٹی بیسس پہ دیکھنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ بات کریں نا کہ آپ نے جب وہ وائٹ کوٹ پہن لیا تو پھر اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. میرے خیال سے ایسی سوچ سب ڈاکٹرز کی, اور جن لوگوں پر اس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اگر ہو جائے تو ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی. ہیں سیلاب کے بعد پاکستان کی آدھی آبادی کو غذائی قلت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا خطرات یا آفٹر شاکس ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سندھ اور بلوچستان میں تقریباً 95% فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. ملک کا 70% فوڈ باسکٹ تقریباً تباہ ہو گیا ہے. تفصیلات جانیں گے ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری کی رپورٹ میں.